اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 15 شعبان المعظم وہ عظیم اور بابرکت دن ہے کہ جس دن حجت خدا حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت و سعادت ہوئی۔ وہ مہدی جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جب دنیا ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی تو مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف فرما ہو کر اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ اللہ رب العزت اور ان کے رسول کا وعدہ ہے کہ یہ دنیا جب ظلم و ستم سے بھر جائے گی، ہر طرف ظلم ہوگا، ستم ہوگا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اس وقت ایک عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائے گی اور ان کے اس دنیا میں تشریف لاتے ہی یہ دنیا جو ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المہدی منی، مہدی مجھ میں سے ہے، یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت الارض جورا وظلما، کہ جو مہدی اس سرزمین کو اس طرح سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ سرزمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ یعنی ظلم و ستم کی جگہ عادلانہ اگر کوئی حکومت آئے گی تو امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کو بتا دی، دنیا کو بتا دی کہ اگر کوئی ہستی اس سرزمین پر عادلانہ حکومت قائم کرے گی تو وہ میرے فرزند امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ 15 شعبان المعظم 255 ہجری میں جب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اس وقت دشمنان دین جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ یہ مہدی دنیا میں تشریف لا کر ظالمانہ حکومت کا خاتمہ کر دیں گے اور عدل پر مبنی حکومت قائم کر دیں گے۔ اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو بچپن میں ہی ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے کہ جس عظیم ہستی نے، جس عظیم ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کی، اسی عظیم پروردگار نے امام مہدی علیہ السلام کو زندہ رکھا اور آج تک امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں۔ جی ہاں عزیزو، امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور عادلانہ حکومت قائم کریں گے۔ عدل پر مبنی حکومت اگر کوئی ہستی قائم کرے گی تو حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں ظلم چھا چکا ہے، ہر طرف ظلم اور بربریت نظر آ رہی ہے، خون ناحق عام ہو چکے ہیں، بچے اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، حد سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہر انسان کی زبان پر
یہ جملہ نظر آتا ہے کہ کاش اس دنیا پر، اس سرزمین پر عادلانہ حکومت قائم ہو جائے۔ ان تمام انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدل پر مبنی حکومت قائم ہوگی اور یہ سرزمین اللہ کے مخصوص بندوں کی بن جائے گی تب جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پوری دنیا عدل کی منتظر ہے اور عدل امام مہدی علیہ السلام کا منتظر ہے۔ جب مولا امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے، کافروں کو نیس و نابود کر دیں گے، مشرکوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب مولا امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو کافر کوشش کریں گے کہ کہیں چھپ جائیں، یہاں تک کہ اگر کافر کسی پتھر کے اندر چلے جائیں گے تو پتھر بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، اے مرد مومن تو ادھر آ، یہ کافر میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس کافر کو پتھر سے بھی نکال دیا جائے گا۔ جی ہاں عزیزو، اس وقت کفر پر مبنی حکومت نہیں ہوگی بلکہ عادلانہ حکومت ہوگی، بلکہ عدل پر مبنی حکومت اس دنیا پر چھا جائے گی۔ اور وہ عدل پر مبنی عادلانہ حکومت صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے وجود سے ہی ممکن ہے۔ اور امام مہدی علیہ السلام ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں سے 14ویں نمبر پر ہیں۔ چہاردہ معصومین علیہم السلام میں سے جو آخری معصوم ہیں وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہیں، اور یہ تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام ایک ہی خاندان میں سے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میری عطرت میں سے ہے اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، فرزندوں میں سے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت اس دنیا پر رہے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو امام علیہ السلام کی حکومت کتنا عرصہ چلے گی؟ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کتنے سال چلے گی؟ اس سلسلے میں متعدد روایات ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کی حکومت 309 سال چلے گی۔ جتنا عرصہ اصحاب کہف غار میں رہے تھے اتنا عرصہ امام مہدی علیہ السلام اس سرزمین پر حکومت کریں گے۔ اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اس سرزمین پر 7 یا 8 سال حکومت کریں گے۔ جتنا عرصہ بھی امام مہدی علیہ السلام اس دنیا پر حکومت کریں گے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور یہی وعدہ الہی ہے اور یہی وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس دور میں جو کہ زمانہ غیبت ہے، امام علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ ہے، اس امام کی غیبت کے زمانے میں امت مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے لیے راہ ہموار کریں، کیونکہ آج کل دنیا میں بہت ستم ہو رہا ہے، دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ایسی حالت میں ظلم سے اگر کوئی چھٹکارا دلائے گا تو وہ فرزند رسول امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم مقامات مقدسہ کی طرف جاتے ہیں تو اپنے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے دولت دے دے، کوئی کہتا ہے کہ یا اللہ میری شادی کے مسائل حل فرما، لیکن امام مہدی علیہ السلام کو کوئی بھی یاد نہیں کرتا۔ یاد رکھیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تب تمام انسانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، تمام امت مسلمہ کے
تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اس سرزمین پر اللہ والی حکومت ہوگی، وہی حکومت ہوگی جو حکومت اللہ رب العزت چاہتا ہے، وہی حکومت کہ جس کا خواب رسول اللہ دیکھا کرتے تھے، وہی عادلانہ حکومت کہ جس کا خواب امیر المومنین علیہ السلام دیکھا کرتے تھے۔ یہ عادلانہ حکومت صرف اور صرف امام مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں ظہور کرنے سے ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک تو راستہ ہموار کریں اور دوسرا ان کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں تاکہ اللہ رب العزت جلد از جلد ان کا دنیا میں ظہور فرمائے اور ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں۔ آخر میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مومنین و مومنات کی پریشانیاں حل فرمائے اور ہمارے آخری امام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔